یہ سسٹم 3 حصوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلا ہے سینٹرل کنٹرول سسٹم جو کہ ہیڈ کوارٹر پاکستان رینجر سندھ میں قائم ہے. آپ کو اس کا وزٹ بھی ابھی کروایا جائے گا. اس کے علاوہ 3 کراچی کے اندر سیکٹر کنٹرول سسٹمز نصب کیے گئے ہیں جو اس سسٹم سے منسلک ہیں. ان کے علاوہ 15 مقامات پر ونگ لیول پر کنٹرول سسٹمز بھی نصب کیے گئے ہیں جو امیڈیٹ رسپانس سسٹمز ہیں. یہ تمام 3 جو ٹیئرز میں نے آپ کو بتائے یہ آپس میں منسلک ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا لنک اسٹیبلش ہے. ان تمام سسٹمز کے اوپر کراچی کے نقشے کو نصب کیا گیا ہے اور اس کے اوپر تعلیمی اداروں یونیورسٹیز اسکول کالجز کو پلاٹ کیا گیا ہے جس کے اندر اسکول کسی کالج کا نام اس کے سربراہ کا نام اس کا ٹیلی فون نمبر اور پتہ سب اس کے اوپر ریکارڈ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ رینجرز کی تمام موبائلز جو ڈیوٹی پر ہوتی ہیں مختلف علاقوں میں 24 گھنٹے ڈیوٹیز سر انجام دے رہی ہوتی ہیں ان موبائلز کی ٹریکنگ بھی منسلک کر دی گئی ہے. مؤثر کنٹرول کے لیے کراچی کو 60 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس کو ہر ایک حصے کو ایک کمپنی کے ذمہ داری کے علاقے کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے تاکہ ایک بہتر سے بہتر رسپانس حاصل ہو سکے. اور کسی بھی ناگہانی صورتحال میں تعلیمی ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ ایک ایس ایم ایس جنریٹ کریں. وہ ایس ایم ایس اس سسٹم کے اوپر اپیئر ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ ایس ایم ایس ہر سسٹم جو 3 ٹیئرز میں نے آپ کو بتائے ان پہ اپیئر ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ ایس ایم ایس ان تمام علاقے کے کمپنی کمانڈرز سیکٹر کمانڈرز ونگ کمانڈرز کے موبائل میں بھی چلا جاتا ہے اور کوئی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ ونگ کمانڈر اپنی متعلقہ علاقے میں جو ڈیوٹی پر کوئی بھی موبائل ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوتی ہے اس موبائل کو وہاں پہ ڈائریکٹ کرے اور اس ڈائریکٹ کرنے پہ امیڈیٹ رسپانس جنریٹ کیا جا سکتا ہے. یہ تمام فیسلٹیز جو میں نے آپ کو بتائی یہ سینٹرل کنٹرول فیسلٹی پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں تاکہ مؤثر طور پہ اگر کوئی اضافی نفری کی ضرورت پڑے کسی صورت میں تو وہ بھی ڈائریکٹ کی جا سکے اس پورے سسٹم کو چلانے کے لیے. اب تک رینجر اسکول کالج پروٹیکشن سسٹم کے اوپر 3000 سے زیادہ اسکولز کو رجسٹر کیا جا چکا ہے جبکہ باقی ماندہ اسکولوں کو بھی جلد اس دائرہ کار میں لایا جائے گا. ایسے اسکول جو اب تک اس سسٹم سے منسلک نہیں ہوئے ہیں ان کی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے قریبی رینجرز پوسٹ یا چوکی کے پاس جا کر اپنے آپ کو جلد از جلد رجسٹر کروائیں تاکہ وہ ہمارے سسٹم کا حصہ بنے. اور آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عوام کی سہولت کے لیے اس سسٹم کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تعلیمی اداروں کو ہم نے رجسٹر کرنا شروع کیا ہوا ہے. جب کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد جو کراچی کی اہم تنصیبات ہیں ان کو بھی اس میں رجسٹر کیا جائے گا. بزی علاقے یا شاپنگ مالز ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی اور میڈیا ہاؤسز وغیرہ کو شامل کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ اس سسٹم کے بارے میں نے آپ کو جو بتانا تھا وہ ابھی میں نے یہاں پہ آپ کو بریف کر دیا ہے. اس کے بعد ہم آپ کو اس فیسلٹی کے اوپر گروپس کی صورت میں لے کر جائیں گے جہاں پہ آپ کو پریکٹیکلی وہ دکھائیں گے اور اس کے بعد اس کا آن گراؤنڈ کس طرح سے ہوا ہے وہ بھی آپ کو اس کی ڈیٹیلز دے دی جائیں گی. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی ابھی تک 3000 سے زیادہ اسکولز رجسٹر ہو چکے ہیں. ٹوٹل کراچی کے اندر ہر قسم کے تقریباً 15000 اسکولز ہیں. اس کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے. اسی لیے میں آپ کی توسط سے یہ ان اسکولز کی انتظامیہ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے کلوزسٹ جو نزدیک ترین رینجرز چوکی یا پوسٹ ہے اس پہ جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں تاکہ جلد سے جلد یہ سسٹم
کے اوپر آ جائیں اور پورا کریں ہم لوگ. جی اس میں پولیس بالکل ہمارے ساتھ ان سنک اس کے اندر موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک کنٹرول روم ہے جو پولیس کا کنٹرول روم کے ساتھ ہم بالکل اسٹیبلشڈ ہیں. اس کے ساتھ جو بھی کوئی انفارمیشن ہمیں آتی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا اور آن گراؤنڈ بھی دکھائیں گے, موبائل کے اوپر وہ SMS جنریٹ کیا جاتا ہے. اس SMS کے بعد موبائل جو کنسرنڈ علاقے کا تھانہ ہے اس کو ہم انفارم کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اس کے اندر اس میں شامل ہو جاتی ہے اس آپریشن کو ٹیک آن کرنے کے لیے. جو ہمارا ایپ ہے اس کے اندر ہم فردر اس کو امپروو کرتے ہوئے تمام تھانوں کو بھی شامل کر رہے ہیں اس وقت کے ساتھ. اس میں پولیس کا یہ بھی ہے جو ابھی ہم انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اسکول سیکورٹی ریسپانس یونٹ کریٹ کر رہے ہیں 3 اسٹیٹس میں ساؤتھ میں, جس میں یہ جو گاڑیاں ہوں گی یہ کمانڈوز پر مشتمل ہوں گی اور ایک فیز 8 کا یونٹ آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ایک فورٹ بیسن والا ایسا کیا ہے جہاں پر, اور ایک صدر کا ہے جہاں پر آرمی اسکول ہے اور باقی اسکول ہے. تو یہ یونٹس کا جو جائزہ ہے وہ لیا جائے گا اس کے ساتھ, اور اس کا کلسٹر پیٹرولنگ اس کے علاوہ ہے, اور اس کے علاوہ اس کو کراچی پوری میں ہم پھیلائیں گے. لیکن یہ اس کے لیے ہمیں آئی جی صاحب نے خاص طور پر اسپیسیفک ویکل کیے ہیں جو کہ اکوپڈ ویکلس ہیں, اور اس میں کمانڈوز تعینات ہوں گے صبح 7 سے لے کر شام 2 بجے. سر یہ جو اس کے جو پروجیکٹ ہے اس میں جو کمیٹی سندھ گورنمنٹ کی جانب سے وہاں پہ کون ہے, اور پھر سیکٹری تعلیم میں جو ان کا کیا رول ہوگا؟ میں آپ سے گزارش کروں, یہ بڑی خوش آئند بات ہے جو میں بھی آج کی اس چیز کو دیکھنے آیا ہوں. میں دیکھ کر سیکرٹری ایجوکیشن بھی ہمارے ساتھ ہے اور بڑی مجھے خوشی بھی ہوئی ہے اور اطمینان بھی ہے. آپ سندھ حکومت کے متعلق پوچھتے ہیں تو یہ ایپیکس کے اجلاس کا فیصلہ ہے. ایپیکس کے اجلاس میں جناب کور کمانڈر صاحب تھے اور وزیر اعلیٰ سندھ تھے اور باقی سندھ حکومت کے اندر تھے. ان تمام لوگوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو فیصلے کیے کہ جو آج کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس فیصلے کے تحت ہے. سندھ حکومت اس سے الگ نہیں ہے, سندھ حکومت کا اس میں حصہ ہے, اس میں شرکت ہے. میں سندھ رینجر کیونکہ وہ سر انجام دے رہی ہیں آج ان کو مبارکباد دے رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سسٹم پاکستان میں پہلا اور واحد سسٹم ہے. اس کے بعد شاید اور علاقوں میں صوبوں میں ہوگا. تو یہ سندھ حکومت میں ہے, سندھ حکومت کے تعاون اور مدد کے ساتھ ہے, یہ اسی کا حصہ ہے. اور بڑی آپ پولیس کا پوچھا ہے, ابھی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ میسج کریں گے رینجرز کو تو ابھی اس میں قریبی تھانے کا جو قریب تھانہ ہوگا اس کا بھی آپ کو نمبر آ جائے گا, اس کے ایس ایچ او کا جو بھی اس کا انچارج ہوگا. تو ایک طرف تو رینجر اپنے فورس کو موو کرے گی اس معاملے کی طرف, دوسری طرف جو قریب ترین تھانہ ہے اس کو بھی اطلاع ملے گی کہ آپ وہاں چلے جائیں اور ان کو بھی اطلاع ہوگی. یہ سارا معاملہ سلامتی کے لیے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اسکول ابھی تو 3,000 3,500 ہے. سیکرٹری ایجوکیشن کو میں مبارکباد دیتا ہوں, وہ بھی سندھ کا حصہ ہے. اور ابھی ڈی جی صاحب نے بتایا کہ یہ سارا کام جو ہے انہوں نے پلان کر کے انہوں نے بتایا اور تجویز بھی انہوں نے دی جس کو عملی صورت سندھ حکومت اور سندھ رینجر نے دیا ہے. تو یہ جہاں ابھی تو اسکول ہے 3,000 آئے, 15,000 اس میں اسکول ہے. لیکن اب جو مجھے ڈی صاحب نے بتایا ہے وہ اچھی بات ہے کہ ہاسپٹل بھی اس سسٹم میں آ جائیں گے, بڑے بڑے شاپنگ سینٹر اس سسٹم میں آ جائیں گے. آہستہ آہستہ کر کے آپ دیکھیں گے پورا شہر جہاں جہاں پبلک پلیسز ہیں, جہاں لوگ جاتے ہیں, جہاں لوگوں کی سلامتی اہم ہے, وہ سب اس سسٹم میں آ جائیں گے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, یہاں کوئی سیاسی بات نہیں ہے, لیکن میں ہمیشہ فخر کرتا ہوں, کہتا رہتا ہوں کہ سندھ پولیس نے اور سندھ رینجر نے بڑا کام کر دکھا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت. تو میں آج بھی اطمینان کر رہا ہوں کہ یہ جو کاروائیاں ہو رہی, یہ جو انتظام ہے یہ بھی اس صوبے کے اندر ہو رہا ہے. آپ اس کے نتائج دیکھیں گے. یہاں سلامتی بہت ضروری ہے. اور آپ پچھلے دنوں میں بدقسمتی ہے, پاکستان کے دشمن, پاکستان کی ترقی کے دشمنوں نے اس ملک کو گھیرے میں لیا ہوا ہے دہشت گردی کے. لیکن اب حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں اور علاقوں میں بہتر ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں گے جب یہ سارے ادارے آ جائیں گے سسٹم کے اندر بازاروں تک, تو آپ سمجھتے ہیں ہم فوری طور پہ ریسپانس کر سکیں گے ان معاملات کو. جو معاملات عدالت میں ہیں, دیکھیں فی الحال ایک کام کے لیے آئے ہیں. میں برملا میں گھبراہٹ بہت کم ہے, کبھی اعتراف کرنے سے نہیں گھبراتا, لیکن جو اچھے معاملات ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے
اور جو موقع ہے اس کی بات کریں گے. تحفظات ہوتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, اتنے سارے ذمہ دار بیٹھے, اپنے اداروں کے سامنے اپنے دکھ کی بات رکھنا کوئی غداری اور جرم نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ وہ جذبہ کیا ہے, خلوص کیا ہے. یہ ہمارا قومی ادارہ ہے. میں نے ہمیشہ اس پہ فخر کیا ہے. میں کوئی آج نئی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ معاملات اب عدالت میں چلے گئے ہیں. ٹھکی چھپی بات رہے گی نہیں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, جب جو باتیں حقیقتیں آئیں گی اس کا ہم جواب دیں گے. پرائیویٹ اور سرکاری اسکول دونوں کے لیے یکساں طور پر ہے, سب اسکولوں کے لیے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے رینجر اور پولیس کی کارکردگی کی تعلیم, لیکن جب رینجر کسی مشکل میں آتی ہے تو اس کی حکومت الگ ہو جاتی ہے, اس وقت کیوں نہیں ساتھ اے ایمان والو, نیکی کو فروغ دو. اور صرف کانٹے نکالنے اور کیڑے نکالنے ہوں گے تو اچھی چیز کا بھی حلیہ بگڑ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں, میں حکومت کا میں کہہ رہا ہوں, ہمیں فخر ہے اپنے اس قومی ادارے پر. ہو سکتا ہے اپنے بھائی سے ہو سکتا ہے, بیٹوں سے ہو سکتا ہے, بیوی سے ہو سکتا ہے. اگر اپنے ادارے سے اگر کوئی بات ہوئی ہے, اب کئی معاملات ہیں. دیکھو انہوں نے بھی ایک اعتراف کیا ہے نا, یہ کمال نہیں ہے آپ کے فوج کے سربراہ کا, سندھ رینجر کے ڈی جی کا اور پورے ادارے کا. ایک بات ہوئی ہے, برملا انہوں نے کہا ہے نا کہ اگر ہمارا بھی آدمی ہے. میں پہلے بات کر لوں, پہلے بات اب بات تو ٹھیک ہے. پہلا مرحلہ جو تھا وہ تنقید کا اور جو طوفان کا تھا, وہ تو چیف آف آرمی اسٹاف نے, جنرل صاحب نے اور ہمارے ڈی جی رینجر نے تو اس کو تھما دیا ہے. آپ نے دیکھا ہے, انکوائری کی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا صحیح صورتحال کا, میں کہتا ہوں آنے والے چند دنوں میں آپ ان پر ایکشن بھی دیکھیں گے اور وہ چھپے کی بات نہیں. اور سندھ پولیس جب جس ادارے پر آپ کو دکھ ہو وہی اگر کہے کہ غلطی کو ہم ٹھیک کریں گے اور ان کو سزا دیں گے, تو سندھ حکومت تو آپ کی حکومت ہے. وہ تو سیاسی اور جمہوری ادارہ ہے, وہ کیسے آپ کی رائے سے انحراف کرے گا. دکھ ہے, ہم اس معاملات پہ خوش نہیں ہوتے. کون سی حکومت ہوگی جو ایسے واقعات کو چاہے گی؟ لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کب ہوگا. انکوائری شروع ہو گئی ہے, جو ان کا سسٹم ہے. عنقریب یہ لوگ پولیس کے حوالے بھی ہو جائیں گے اور عنقریب ان کو آپ دیکھیں گے. اور سندھ حکومت کا جو قانونی کردار ہوگا وہ ادا کرے گی اور اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. آج ڈاکٹر عاصم کا معاملہ نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, بات کو اچھا ہی رہنا دے. میں پیپلز پارٹی کا ہوں, پیپلز پارٹی میں ہوں, میں پیپلز پارٹی کا جالا ہوں. مجھے ان پہ ہونے گا اور میں پیپلز پارٹی کی پالیسی سے متفق ہوں. لیکن ایک اچھا کام کراچی کے لوگوں کی سلامتی کے لیے ہوا, کراچی کے سلامتی کے اس کی خوشی منائیں. بڑی مہربانی آپ کی, اس کی خوشی منائیں جو ہوا ہے. رینجرز ہیڈ کوارٹر کراچی سے کرنل کیسر میڈیا کو بریف کر رہے تھے. اس موقع پر ان کے ہمراہ مشیر اطلاعات سندھ مولا بخش چانڈیو بھی موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ 15 مقامات پر کنٹرول سسٹم نصب کر دیے گئے ہیں اور مؤثر کنٹرول کے لیے کراچی کو 60 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ پروٹیکشن سافٹ ویئر اپلیکیشن تیار کر لی گئی ہے اور اداروں کے تحفظ کے لیے یہ تیار کی گئی ہے اور ابتدا میں 3000 اسکولوں کو رجسٹر کیا گیا ہے. باقی اسکولز کو بھی رجسٹر کیا جائے گا اور اس کے بعد اہم تنصیبات, ہاسپٹلز اور میڈیا ہاؤسز کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا. کسی بھی ناگہانی صورتحال میں تعلیمی اداروں کے سربراہ SMS جنریٹ کریں گے جو کہ ہمارے سسٹمز پر اپیئر ہو سکے گا. ارے تیزاب پھر ختم ہو گیا. تیزاب لگے سستا پڑے مہنگا, لے آئے ہارپک چھوٹو جس کا گاڑا فارمولا دے مکمل صفائی جبکہ تیزاب بہہ جائے. تبھی مہینے میں ہارپک چھوٹو کی 1 جبکہ تیزاب کی 2 بوتلیں آئیں. واہ, ایک دم نئے جیسا. نیا ہارپک, آدھی قیمت, مہینہ بھر صفائی.